السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ نور الایضاح کا درس چل رہا تھا، فصل فی آداب الوضوء کا درس ہو چکا ہے۔ اب آگے فصل فی مکروہات الوضوء ویکرہ للمتوضئ ستۃ اشیاء الاسراف فی الماء والتقطیر فیہ وضرب الوجہ به والتکلم بکلام الناس والاستعانة بغیرہ من غیر عذر وتثلیث المسح بماء جدید۔ تو یہاں تک ہم ترجمہ اور ترکیب کریں گے۔ فصل فی مکروہات الوضوء، تو ہم نے اکثر بتایا کہ جہاں پر اگر ہم اس کو فصل پڑھتے ہیں تو یہ مبنی ہوگا، یعنی ترکیب کلام میں یہ کچھ واقع نہیں ہوگا، بس فصل کہہ کر چھوڑ دیں گے۔ اور اگر ہم فصل پڑھتے ہیں اور اگر یہ فصل کے بعد فی آ جائے تو فصل کو فصل نہیں پڑھنا بلکہ اس کو فصل ہی پڑھنا ہے، اور اس کا مبتدا محذوف ہوتا ہے، تو یہی ترکیب ہوتی ہے ھذا فصل فی مکروہات الوضوء، یہ فصل وضو کے مکروہات کے بیان میں ہے۔ تو فصل یہ مصدر ہو جائے گا، فی حرف جار، مکروہات یہ مضاف، الوضوء مضاف الیہ۔ وہی قاعدہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا فی حرف جار مکروہات مضاف، الوضوء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا فصل مصدر کے، فصل مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے اور ذا اس میں اشارہ، یہ مبتدا ہے۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ معنی کیا ہے؟ فصل فی مکروہات الوضوء، یہ فصل وضو کے مکروہات کے بیان میں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ، اور وضو کرنے والے کے لیے جو ہے 6 چیزیں مکروہ ہیں، وضو کرنے والے کے لیے وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ، وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ ترکیب ہوگی واو استینافیہ، یکرہ فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، لام حرف جار، المتوضی وضو کرنے والا، توضأ یا توضؤ باب تفاعل سے اسم فاعل صیغہ واحد مذکر ہے، تو لام حرف جار، المتوضی یہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یکرہ فعل مجہول کے۔ ستۃ اشیاء، اب ہمیں نائب فاعل چاہیے، تو ستۃ ممیز مضاف اور اشیاء یہ اس کی تمییز مضاف الیہ۔ اشیاء ہم نے اس لیے پڑھا کیونکہ حالانکہ یہ مضاف الیہ بندہ اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اسے اشیاء پڑھا تو چونکہ اشیاء غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، یہ فعلاؤ کے وزن پر ہے، اس میں قلب ہوا ہے، قلب مکانی، تو اشیاء یہ اصل میں جو تھا شیء تھا، کیا تھا؟ شیء، تو جو حمزہ سے شیء تھا تو حمزہ سے پہلے جو ہے جو الف تھا اس کو جو دوسرا مطلب آخر میں جو حمزہ تھا اور اس سے پہلے جو حمزہ اس کو اٹھا کر شروع میں لے کر چلے آئے اور جو شین ہے اس کو ساکن کر دیا تو بن گیا اشیاء۔ تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ نائب فاعل ہے یکرہ فعل مجہول کا۔ اب یکرہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب آگے ہمارا قاعدہ آپ سماعت فرمائیں کہ اس کے بعد آگے ہے الاسراف فی الماء والتقطیر فیہ وضرب الوجہ بہ، تو یہاں پر الاسرافوں پر ہم 3 طرح اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم اس کو الاسراف پڑھیں، اور دوسرا اعراب ہے کہ اس کو الاسرافو پڑھا جائے، اور تیسرا یہ کہ اس کو جو ہے الاسرافہ پڑھا جائے۔ جب بھی ایک چیز مجمل پہلے بیان ہو پھر بعد میں اس کی تفصیل لائی جائے، اگر وہ مجمل چیز جو بیان کی گئی ہے اگر وہ مضاف مضاف الیہ ہیں تو ان میں ہم جو ما بعد آگے تفصیل آ رہی ہے
اس کو ہم مضاف سے بھی بدل مان سکتے ہیں اور مضاف الیہ سے بھی بدل مان سکتے ہیں، یعنی مضاف سے بھی اس کو بدل قرار دے سکتے ہیں اور مضاف الیہ سے بھی۔ تو اگر ہم الاسراف فی الماء پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس کو بدل مانیں گے ستتوں سے، تو ستتو اشیاء یہ مبدل من بن جائے گا، اور الاسراف فی الماء والتقتیر فیہ وضرب الوجہ یہ بدل ہو جائے گا اس سے۔ اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں الاسراف فی الماء والتقتیر فی الماء وضرب الوجہ والتکلم بکلام الناس والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر والتثلیث المسح بماء جدید، تو ایسی صورت میں ہم اس کو بدل مانیں گے اشیاء سے، کیونکہ اشیاء یہ مقام جر میں ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ بنتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے الاسراف پڑھا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر جو ہے اعراب وہ نہیں آ رہا ہے جو آنا چاہیے، جیسا کہ مضاف الیہ کا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں الاسراف پڑھا جائے گا۔ تو اگر ہم اس کو ستتوں سے بدل مانتے ہیں تو الاسرافو پڑھیں گے اور ضربو پڑھیں گے والتکلمو پڑھیں گے، لیکن اگر اس کو اشیاء سے بدل مانتے تو الاسراف فی الماء پڑھیں گے۔ اور یہاں 4 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ہم نے بتایا کہ اس سے بھی بدل مان سکتے ہیں، اس سے بھی بدل مان سکتے ہیں۔ اور ایک ترکیب تو یہ ہے یہاں کہ ہم الاسراف فی الماء پڑھیں اور اس کو خبر بنائیں مبتدا محذوف احدھا کی، والتقتیر فیہ ثانیھا کی، وضرب الوجہ ثالثھا کی، والتکلم بکلام الناس رابعھا کی، والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر خامسھا کی، والتثلیث المسح بماء جدید یہ سادسھا۔ تو اس طریقے سے ہم ترکیب کر سکتے ہیں۔ اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ یہاں پر الاسرافہ پڑھیں، الاسرافہ فی الماء والتقتیر فیہ وضرب الوجہ بہ والتکلم بکلام الناس والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر والتثلیث المسح بماء جدید۔ تو تینوں طرح جو ترکیب ہوتی ہے ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مبدل من اور بدل والی ترکیب کرتے ہیں، اور ہم بدل بنائیں گے ستتوں سے پہلے۔ تو ستتوں ممیز مضاف، اشیاء یہ مضاف الیہ، الاسراف یہ مصدر ہیں، اور فی حرف جار المائی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الاسراف مصدر کے، الاسراف باب افعال کا مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، والتقتیر التقتیر یہ مصدر باب تفعیل کا، فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا التقتیر مصدر کے، التقتیر مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف اول، واو حرف عطف، ضرب الوجہ ضرب مضاف، الوجہ مضاف الیہ، با حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ضرب مصدر کے، ضرب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر معطوف ثانی ہوا الاسراف فی الماء کا۔ اس کے بعد والتکلم بکلام الناس، باء حرف عطف، التکلم باب تفعل کا مصدر، با حرف جار کلام مضاف، الناسی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا التکلم مصدر کے، التکلم مصدر اپنے متعلق سے مل کر جو ہے یہ معطوف ثالث ہو گیا، ٹھیک ہے، تیسرا معطوف۔ اس کے بعد والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر، واو حرف عطف، الاستعانت یہ مصدر ہے باب استفعال کا، استعوان اصل میں تھا، تو با حرف جار غیر مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الاستعانت کے متعلق ہوا یعنی ظرف لغو اول، من حرف جار غیر مضاف عذر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الاستعانت مصدر کے، الاستعانت اپنے مصدر سے الاستعانت مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف رابع چوتھا معطوف، والتثلیث المسح بماء جدید، واو حرف عطف، تثلیث یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، المسح مضاف الیہ، با حرف جار ماء مجرور جدید، ماء موصوف جدید صفت، موصوف صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو یہ متعلق ہوا المسح کا، المسح مصدر اپنے متعلق سے مل کر مضاف الیہ ہوا تثلیث مصدر کا، تثلیث مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف خامس پانچواں معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے پانچوں معطوف سے مل کر یہ بدل ہو گیا ستتوں سے، ستتو اشیاء کا، ستتو اشیاء مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ نائب فاعل ہو گیا یکرہ فعل مجہول کا، یکرہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔
دوسری ترکیب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کو اشیاء سے بدل مانتے تو یہاں پر الاسراف فی الماء پڑھیں گے، پھر الاسراف فی الماء الاسراف کے متعلق ہوگا معطوف علیہ، اس کے بعد والتقتیر فیہ واو حرفیت التقتیر مصدر فیہ اسی کے متعلق معطوف اول، واو حرفیت ضرب الوجہ بھی اسی ضرب کے متعلق معطوف ثانی، واو حرفیت التکلم مصدر بکلام الناس اسی کے متعلق معطوف ثالث، والاستعانت بغیرہ من غیر تثلیث، بغیرہ اور من غیر عذر یہ دونوں متعلق الاستعانت کے، اب مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ معطوف رابع، والتثلیث المسح بماء جدید، تثلیث مصدر مضاف اور بماء جدید یہ متعلق ہو گیا المسح کے، اور مسح یہ مضاف الیہ تثلیث کا، مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر جو ہے معطوف، اب معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ بدل ہو جائے گا اشیاء کا، اشیاء مبدل من اپنے بدل سے مل کر پھر مضاف الیہ بنے گا یہ ستہ مضاف کا، اب ستہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل، اور ایک ترکیب یہ ہے کہ اس کا مبتدا محذوف مانا جائے تو کہا جائے الاسراف فی الماء، الاسراف مصدر فی الماء اسی الاسراف کے متعلق ہے، خبر مبتدا محذوف آحادها کی، آحاد مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، والتقتیر فیہ واو حرف ات یا استینافیہ، التقتیر مصدر فیہ اسی التقتیر کے متعلق، یہ ہو گیا خبر مبتدا محذوف ثانیہ کی، ثانی مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، وضرب الوجہ واو حرفیت یا استینافیہ، ضرب مصدر مضاف الوجہ مضاف الیہ بھی اسی ضرب کے متعلق، اب مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ خبر مبتدا محذوف ثالثھا، ثالث مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، والتکلم بکلام الناس واو حرفیت التکلم مصدر بکلام الناس بحرف جار کلام مضاف الناس مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور متعلق ہوا التکلم کے، تکلم مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر مبتدا محذوف یہاں پر جو ہے ثالثھا تیسرا، ثالث و مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اسی طریقے سے والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر یہ بھی خبر مبتدا محذوف رابعھا کی، رابع مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اسی طرح والتثلیث المسح بماء جدید خبر مبتدا محذوف خامسھا سادسھا کی، یعنی رابعھا اور خامسھا سادسھا وغیرہ پورا نکال کر یہ ہو جائے گا، اور دوسرا ہے کہ الاسرافہ پڑھا جائے تو الاسرافہ فی الماء معطوف علیہ والتقتیر فیہ معطوف اول وضرب الوجہ معطوف ثانی والتکلم بکلام الناس معطوف ثالث والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر معطوف رابع والتثلیث المسح بماء جدید معطوف خامس، معطوف علیہ اپنے پانچوں معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہو جائے گا اعنی فعل محذوف کا، اعنی فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں، کہہ رہے ہیں فصل فی مکروہات الوضوء، یہ فصل وضو کے مکروہات کے بیان میں، ویکرہ للمتوضئ ستۃ اشیاء، اور وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں، کیا ہیں؟ الاسراف فی الماء پانی میں زیادہ خرچ کرنا، مطلب کیا؟ زیادہ پانی خرچ کرنا، پانی کا زیادہ خرچ کرنا، زیادہ پانی بہا دینا، والتقتیر فیہ اور پانی کا کم استعمال کرنا، یعنی پانی استعمال کرنے میں بخل کرنا، استعمالہ اقل من حاجت، یعنی وضو میں جتنی حاجت ہے استعمال کرنے کی اس سے کم استعمال کرنا، یعنی صرف جو ہے جہاں پر پانی لگنا چاہیے وہاں پانی صرف یہ لگا رہا ہے اور مسح کر رہا ہے، اور جہاں پر بہانا چاہیے وہاں پر پانی بہا نہیں رہا ہے تو اسے تقتیر کہا جائے گا، اور پانی میں کمی کرنا، ٹھیک ہے۔ وضرب الوجہ بھی، اور چہرے پر پانی کا مارنا، اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا، یعنی الاسراف فی الماء مکروہ تحریمی ہے، والتقتیر فیہ یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور وضرب الوجہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، وہو مکروہ تنزیہا آگے انہوں نے لکھ دیا ہے، اور چہرے پر پانی کا مارنا ہے مکروہ تنزیہی ہے، والتکلم بکلام الناس اور لوگوں کی بات کی طرح بات کرنا، مطلب کیا؟ اور جیسا لوگ کلام کرتے ہیں آپس میں تو ویسا ہی کلام کرنا، دنیاوی بات کرنا، والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر اور بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے اپنے علامہ سے مدد طلب کرنا، مدد لینا،
وتثلیث المسح بماء جدید، اور نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا، اور نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں مکروہات میں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک ہو گیا۔ انشاءاللہ اب ہمارا جو درس ہوگا آگے سے وہ فصل فی اوصاف الوضو سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔